فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، قسم ہے ایسے دن کی جس کا لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے، قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی۔ نہایت ہی عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، آج کے دن وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی سعادت مند ہیں جو دیار غیر سے دیار حرم کی طرف جو ہے وہ رواں ہوئے اور اپنی زبانوں سے تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اپنی آوازوں سے یہ توحید کا نغمہ بلند کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل میں سر جھکائے ہوئے ہیں۔ کتنا وہ پیارا منظر ہے، کتنا وہ خوبصورت نظارہ ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ کروڑوں کے مسلمانوں کے درمیان سے صرف چند لاکھ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منظوری دیتے ہیں اور انہیں منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ سفید چادریں پہن کر میرے گھر کی طرف آئیں اور میرا نام بلند کریں، بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا مروہ کی سعی کریں، حجر اسود کا بوسہ دیں، مقام ابراہیم کا نظارہ کریں اور مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں، صفا اور مروہ پہ بھاگ بھاگ کر اماں ہاجر علیہ السلام جو ہیں ان کی یاد کو تازہ کریں اور پھر تلبیہ پکارتے ہوئے منا سے آگے عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں۔ آج دنیا کے بے شمار خوش نصیب انسان اللہ کی توحید کا نغمہ بلند کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں ڈیرے ڈال چکے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نغمہ الاپ رہے ہیں۔ یا اللہ، تو نے بلایا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے تو نے ندا دی تھی اور یہ آواز پوری دنیا میں گھوم گئی، یا اللہ ہمارے پاس بھی پہنچی، ہم اس آواز کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے آج آپ کے دربار میں جو ہے وہ حاضر ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ کریم، ہم یہ بھی نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ شراکت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان الحمد، ہر قسم کی تعریف یا اللہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ والنعمت لک والملک، یا اللہ ہر قسم کی نعمت اور ہر قسم کا احسان بھی آپ کا ہے اور ساری دنیا کے اوپر بادشاہت اور حکومت اور تصرف بھی آپ کا ہے۔ لا شریک لک، ان چیزوں میں آپ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی شراکت دار نہیں ہے۔ یہ نغمہ بلند کرتے ہوئے میدان کے عرفات میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس کی جو ہے وہ روحانیت اور روح پرور مناظر کا احساس وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان جذبات کا اظہار تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک وہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ انسان بیت اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے اور کبھی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہے، کبھی ملتزم کو چمٹا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، کہیں زمزم کا جام لیے جو ہے وہ کھڑا ہے اور زمزم کا پانی پیتے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہے،
اور کبھی صفا مروہ کے اوپر جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہماری دعا ہے جو بھائی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حج جو ہے وہ قبول فرما لے اور ان کو صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے تمام مناسک جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سالمین اور غانمین جو ہے وہ اپنے گھروں میں واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کی باری نہیں آئی ہے، جو ترستے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال جانا ان کے حق میں جو ہے وہ قبول فرما لے اور ان کے لیے میسر فرما دے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کا دن حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ وہاں پہ 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، اور آج تقریباً وہاں پہ 11 بجے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ حاجیوں کے بہت سارے قافلے عرفات میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچ رہے ہیں۔ وہاں پہ جا کر جو ہے انہوں نے خطبہ سننا ہے، حج کا خطبہ، اور وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد شام تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات میں اور دعا میں اور سرگوشیوں میں جو ہے وہ مشغول ہو جانا ہے۔ یہ دن بڑا ہی عظیم دن ہے، اسے شریعت نے الحج عرفہ کہا۔ لوگوں، حج عرفہ کے دن کا نام ہے۔ کیا مطلب باقی کوئی کام نہ کرے تب بھی حج ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج میں عرفات کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بھی رکن ہے اور بھی ارکان ہیں، لیکن جو اس رکن کو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن کو مقام حاصل نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا الحج عرفہ۔ لوگوں، حج جو ہے وہ عرفات کے دن کا ہی نام ہے۔ اگر کوئی آدمی عرفات کے دن میں عرفات کے میدان میں نہیں پہنچتا ہے، اس کا حج ہی نہیں ہوتا، اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ یہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل جو ہے وہ دن ہے، اور پھر یہ وہ دن ہے جس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی جتنا زیادہ اپنے بندے کو معاف فرماتے ہیں اور جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، کسی اور دن میں اتنا زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں فرمایا جاتا۔ اور فرمایا اس دن میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندے ما اراد ہؤلاء، یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ شعثاً غبراً، پرا گندہ حالت میں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، غبار آلود ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ جب بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے معافی کا اعلان جو ہے وہ فرماتے ہیں، سب کو جہنم سے آزادیاں جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ شیطان اتنا زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے کہ سال بھر کے کسی دوسرے دن میں اتنا زیادہ رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا۔ جب دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اس قدر لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کے اوپر معافی جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو نوازتے ہی چلے جا رہے ہیں، اپنی رحمتیں اور برکتیں اور اپنا فضل لوگوں پہ نازل کیے جا رہے ہیں، تو شیطان ایسی حالت میں ذلیل ہو جاتا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، لوگوں عرفہ کے دن کی دعا بہترین دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلہ، سب سے بہترین دعا جو میں نے پڑھی ہے اور مجھ سے پہلے سابقہ نبیوں نے پڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا گیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ حج سارے کا سارا توحید ہی توحید سکھلاتا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ حج کے اندر انسان کے جسم میں توحید کو رچا دیا جاتا ہے اور بسا دیا جاتا ہے کہ انسان اپنے انگ انگ میں توحید کا کلمہ اور توحید کا نغمہ جو ہے وہ محسوس کرے کہ یہ ساری کائنات میرے اللہ کی، ساری کائنات میں حکم میرے اللہ کا ہے، سارے کے سارے ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کے دربار میں کسی کی کوئی مجال نہیں ہے، کوئی اس کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ ہو جائے، اس کے دربار میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے دے۔ یہ جو ہے وہ بندگی کا مظہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور الوہیت اور اس کی خالقیت کا جو مظہر نظر آتا ہے،
وہ کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، یا اللہ ہر طرح کی بادشاہت تیرے لیے اور ہر طرح کی تعریفیں تیرے لیے ہیں، یا اللہ ہر کام کے اوپر، ہر چیز کے اوپر تو قدرت رکھنے والا ہے، تیری برابری کرنے والا اور تیری شراکت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے، کیوں؟ اس کے اندر توحید ہے، اس کے اندر اصل عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اس میں اصل بندگی کا اظہار ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے یہ کلمہ، میں کئی دفعہ یہ ذکر پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح کے وقت میں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 برائیاں مٹ جاتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ افضل عمل کرنے والا یہی بندہ تصور کیا جاتا ہے، سوائے اس کے جو یہ کلمہ اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ۔ تو یہ عرفہ کا دن ہے، حاجی کرام، حجاج کرام اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اپنی عبادتیں اور اپنے ریاض و نیاز اور مناجات اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت آج کے دن اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، لوگوں سب سے بہترین دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن، جمعے کا دن ہے۔ اور پھر جمعہ کے دن میں عرفہ کا دن آ جائے تو 2 سعادتیں جو ہے وہ جمع ہو جاتی، کہ عرفہ کا دن بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ عرفہ کا دن بھی افضل ترین دن ہے، بلکہ اسی دن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ جو ہیں ان کو افضل ترین ایام جو ہے وہ قرار دیا، اور عرفہ بھی افضل ہے اور جمعے کا دن بھی افضل ہے، 2 فضیلتیں جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ آج بھی عرفہ کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، اور ایسا ہی 1400 سال پہلے بھی ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کرنے کے لیے آئے، اس دن بھی عرفہ کا دن جمعے کے دن ہی تھا، اس دن بھی عرفہ کا دن جمعے کا دن ہی تھا۔ یہاں پہ ایک مغالطہ ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعے کے دن حج کا آنا یہ افضلیت کا باعث، اس میں 2 فضیلتیں جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں، جمعے کا دن بھی ہے، عرفہ کا دن بھی ہے۔ لیکن حجاج کرام صرف جمعہ نہیں ادا کریں گے، بلکہ صرف اور صرف حج کا خطبہ سنیں گے اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے۔ جمعہ نہیں پڑھا جاتا، اس دن میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا حاجیوں کے لیے، صرف وہ حج کا خطبہ سنتے اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے۔ اور دوسری وضاحت یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ آج کے دن کو حج اکبر کہا جاتا ہے، جب جمعہ کے دن حج آ جائے تو یہ حج اکبر بن جاتا ہے۔ کوئی بھی صحیح روایت جو ہے اس کی دلالت نہیں کرتی، کوئی بھی صحیح روایت ایسی بات کی وضاحت نہیں کرتی، کچھ روایتیں ہیں لیکن ضعیف ہیں، اور زیادہ یہ لوگوں کا مشہور کیا ہوا معاملہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اگر حج اکبر کر لیا جائے تو 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے، عمرے کو بعض روایات میں حج اصغر کہا گیا اور حج کو حج اکبر کہا گیا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ حج اکبر وہ ہے جس میں آپ نے شرکت کی، لیکن یہ سب باتیں ایسی ہیں، حقیقت یہ ہے حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں، اور وہ افضل ہی افضل ہے، چاہے وہ جمعہ کے دن میں آ جائے چاہے وہ دوسرے جمعہ کے دن آ جائے، حج جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے۔ ہاں صرف یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر حج والے دن جمعہ کا دن آ جائے تو 2 فضیلتیں جمع ہو جاتی، بس 2 فضیلتیں جمع ہو جاتی، ایک جمعہ کا دن آ گیا ہے اور ایک حج کا دن آ گیا ہے، یہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ شریعت نے اور مزید کچھ وضاحت جو ہے وہ نہیں فرمائی، لہٰذا اسپیشل طور پہ اس کا اہتمام کرنا کہ اس حج میں شرکت کا موقع ملے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، بلکہ جس بھی حج کا موقع مل جائے وہی انسان کے لیے سعادت ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل حج کیا اور عرفات کے میدان میں گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھی اور 2 رکعتیں کر کے پڑھی۔ حج کے خطبہ میں جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس کے کچھ مندرجات جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں اور باعث سبق ہیں اور نصیحت ہیں، آج بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ کیا امت محمدیہ اللہ صاحب ہے افضل الصلاۃ والتسلیم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو،
اور ان کے پیروکار ہو، لہٰذا آپ نے جو ہدایات دی تھی ان کا کوئی آپ کے ساتھ تعلق ہے یا کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ حج آتا ہے گزر جاتا ہے، یہ عید قربان آتی ہے گزر جاتی ہے، رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، بس یہ ایک معمولی سے دن ہیں کہ ان میں کچھ رونق ہونی چاہیے، کچھ چہل پہل ہو جانی چاہیے، بس اس طرح کا کام کر کے یہ دن گزر جائیں۔ کہا نہیں، یہ دن ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ سبق حاصل کرنے کے دن ہیں کہ ہم واقعی آپ کی امت ہیں، کیا ہم نے آپ کے فرمودات کو تسلیم کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی ہے؟ آج اپنا کوئی بھی لیڈر ہو، راہبر ہو، رہنما ہو، انسان اس کا کہا ہوا کلام جو ہے وہ سینریوں میں لگا کر جو ہے وہ اپنے دفتر میں، اپنے روم میں، بیٹھنگ میں جو ہے وہ لگا کے رکھتا ہے، یہ میرا محبوب قائد ہے، اس نے یہ فلاں موقع پہ یہ جملے کہے تھے۔ یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں، بڑے پیارے جملے ہیں، انسان اپنی گفتگو میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قائدین میں سے ہیں، قائد اعظم ہمارے بڑوں میں سے ہیں، لوگ ان کے فرمودات لکھ کر لگاتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد نہیں؟ وہ قائد اعظم نہیں ہیں؟ وہ ہمارے راہبر اور رہنما نہیں ہیں؟ وہ امت مسلمہ کے لیڈر نہیں رہے؟ بلکہ کائنات میں سب سے بڑے کوئی لیڈر تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور آج بھی ہیں، ان کی لیڈری آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا لیڈر نہیں آنے والا، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی، تو آپ کی ہدایات کو تو سب سے پہلے ہمیں اپنا نصب العین بنانا چاہیے، اپنے آنکھوں کے سامنے اور ماتھے کے سامنے اس کو رکھنا چاہیے، اپنی ٹیبلوں پہ اس جملے کو سجا کے رکھنا چاہیے جو حجۃ الوداع کے خطبہ کے اوپر دیے۔ ان کلمات کو انگریزوں نے سنبھال کر رکھا ہے، یہودیوں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی ہدایات اور ایسے فرمودات جن کے ذریعے سے قومیں ترقیاں کرتی ہیں، ان لوگوں نے ان باتوں پہ عمل کیا اور بڑی دور تک چلے گئے، لیکن آج ہم نے اسے پسے پش ڈال دیا۔ آج عرفہ کا دن ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ آپ کے محبوب لیڈر اور آپ کے اور ہمارے محبوب قائد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا حکم دیا، لوگوں سود حرام کر دیا گیا، لوگوں زمانہ جاہلیت کا جتنا بھی سود ہے، ربا الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، لوگوں میں نے اپنے پاؤں کے نیچے دے کر روند ڈالا ہے۔ لوگوں سود کے معاملات ختم کر دو، سود کے معاملات ختم کر دو۔ آج کیسا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان، کون سا کاروباری آدمی ہے، کون سا تاجر ہے جو سود کے اندر شراکت کو ناپسند کرتا ہو؟ زبان سے بے شک کہتا ہو، لیکن الامان والحفیظ، جس کو اللہ نے بچا رکھا بچایا ہے، وگرنہ بازار بھرا ہوا ہے، ہر بندے کا کاروبار جو ہے وہ سودی ہے۔ پیچھے میں نے جمعہ خطبہ میں ذکر کیا تھا کہ وہ کون سے کاروبار حرام ہیں، ان میں یہ شکل ذکر کی تھی کہ بازار کے اندر لوگ جو ہے وہ اماؤنٹ دے دیتے ہیں، میرا 10 لاکھ لے لیں، میرا 20 لاکھ لے لیں، میرا 50 لاکھ لے لیں، مجھے منتھلی جو ہے 5,000 10,000 پرافٹ دیتے رہے، اور 6 مہینے کے بعد میرا 10 لاکھ 20 لاکھ جتنا بھی ہے واپس کر دو۔ یہ کاروبار نہیں ہے، یہ سود ہے۔ اس کے سود ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، واضح طور پر 100% جو ہے وہ سود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 99% سود ہے اور باقی 1% کاروبار ہے، اس میں کاروبار ہے ہی نہیں، یہ سراسر سود ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے درمیان یہ عام ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لوگوں جاہلیت کا جتنا بھی سود ہے میں نے اپنے پاؤں کے نیچے دے کر روند ڈالا، لوگوں سود کو نہ اختیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، بے کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام قرار دی۔ سود بھی بے کی قسموں میں سے ایک قسم ہی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور بے، خرید و فروخت جو واضح طور پر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا جاتا ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ آج ہم نے اس کو بھی بے قرار دے کے اس کو حلال کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان موجود ہے تو سود کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ آج ہمارا کون سا بینک ہے
کون سا کاروبار ہے جس میں اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل کیوں نہیں ہوگا؟ بلکہ آج پچھلے خطبات میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بعض لوگوں کی جانب سے یہ درخواستیں دی گئی کہ سود کو حرام قرار دیا جائے، اور عدالت نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ ٹھیک ہے یہ سودی معاملات حرام ہیں، اسے ختم کیا جائے۔ آج ہمارے ہی بینک اور ہمارے ہی تاجر حضرات انہوں نے جو ہے وہ اسٹے لینے کی کوشش کر لی ہے اور رپورٹ درج کر دی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ کون ہے یہ؟ یہودیوں کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، عیسائیوں اور انگریزوں اور ہندوؤں کی طرف سے مطالبہ نہیں، مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ ہے کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ سود کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سود جو ہے وہ ہماری معیشت کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ کیا فائدہ حج کرنے کا؟ حج کر کے حج کے اوپر جانے کا، میدان عرفات میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا تھا، لوگوں میں نے سود کو رون ڈالا ہے، سود کو ختم کر دو، لیکن آج ہم اس کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آ رہے ہیں کہ نہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو پھر حج کرنے کیوں جاتے؟ اللہ اور اس کی رسول کی نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتے ہو جب آپ کے فیصلے منظور ہی نہیں ہیں؟ معیشت کو ہم نے اسی طریقے سے بگاڑنا ہے۔ آج اگر پاکستان اور دوسرے اسلامی ملک قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اس سود کی لعنت کی وجہ سے، ایسی بیماری ہے جس کے اندر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر نکل نہیں پاتا ہے۔ اور یہ تماشا وہ لوگ دیکھ چکے ہیں جنہوں نے بینک سے قرضہ لے کر کوئی چیز جو ہے وہ خریدی ہے، مکان خریدا ہے، گاڑی خریدی ہے، کوئی اور چیز خریدی ہے، وہ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ 20 لوگوں سے میرا رابطہ ہے جو کہتے ہیں اس لعنت سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، اب چھوٹتی نہیں ہے۔ وہ سود کے اوپر سود، سود کے اوپر سود جو ہے وہ پڑتا چلا جاتا ہے اور معاملات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آؤ صحیح ایک دفعہ ہمارے قبضے میں، پھر جان چھڑا کے دکھاؤ، پھر تم جان نہیں چھڑا سکو۔ اور آج ہمارا ملک بھی ایسا ہی کرتا ہے، تمام اسلامی ملک ایسا کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے قرضہ لیا جاتا ہے سود کے اوپر، اور وہ سود دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان ایک قسط ادا کرتا ہے، 4-5 قسطیں مزید بڑی ہوئی ہوتی، اگلے سال میں ایک قسط ادا کرتا ہے، 4-5 قسطیں مزید بڑی ہوتی ہیں۔ انسان دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے وہ بندہ اس معاملے سے توبہ اور استغفار کرے اور واپس پلٹے کہ میرے نبی کا فرمان ہے لوگوں سود میں نے حرام کر دیا، سود کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لہٰذا ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے من حیث القوم۔ اور ہمارے لیڈر حضرات بھی، ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر عدالت نے فیصلہ کر دیا تو اس کو رہنے دیا جائے، اس کو سپورٹ کی جائے اور اسے قائم کیا جائے اور اسے نافذ کیا جائے، اور سودی معاملات سے جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن افسوس کہ یہاں پہ ایسا کرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ چند لوگ ہیں جو ہلکی پھلکی آواز بلند کرتے ہیں، ان کی آواز میں اتنا وزن نہیں ہے اور اتنا دم خم نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی جانب جو ہے وہ لگ سکے۔ بہرحال ہمارا جتنا بس چلتا ہے، ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایسے معاملات سے توبہ کر علیحدہ ہو جائیں۔ یہ مال و دولت دنیا کا دنیا میں رہ جانا ہے، کچھ نہیں کما کے انسان کر سکتا۔ جو حلال کا کمایا وہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دینے والا، آخرت میں بھی فائدہ دینے والا ہے، اور حرام کا مال آخرت میں تو تباہی کا ذریعہ ہی ذریعہ ہے، دنیا میں بھی انسان کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس لیے اس معاملے سے جو ہے وہ توبہ کیجیے۔ دوسرا فرمان جو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا تھا، آپ نے حرمت اموال، حرمت اعراض اور حرمت دماغ کے بارے میں فرمایا۔ لوگوں آج کا دن کون سا ہے؟ یہ یوم عرفہ کا دن ہے، یا آج کا دن اور آج کا مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ کہا یہ شہر کون سا ہے؟ کہا مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ جو ہے وہ حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ مکہ مکرمہ شہر جو ہے وہ حرمت والا ہے۔
اسی طرح تمہارے مال اور تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ حرام ہیں۔ یہ بھی لکھا کبھی ہم نے اپنی اپنی دکانوں میں، اپنے بورڈوں پہ اوپر لگایا ہوا اپنے گھروں میں، کسی کا مال ناجائز نہ کھاؤ، کسی کو بے عزت اور رسوا نہ کرو، کسی کے خون سے اپنے ہاتھ گدلے نہ کرو۔ نہ کوئی لکھتا ہے اور نہ کوئی عمل کرنے کے لیے تیار۔ آج عزتوں کی پامالی اتنا آسان کام ہے، اتنا معمولی سا کھیل ہے، جسے ہر بندہ جو ہے وہ کھیلنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ کام مجھے کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو ذلیل کر دیا ہے، کسی کو رسوا کر دیا ہے، کیا بات ہے، مزہ آ گیا، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سے، دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام امت کو دیا تھا، لوگوں یہ حرام، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیل، لوگوں کسی کا مال ناجائز قبضے میں نہ کرنا، کسی کا 1 روپیہ بھی اپنے قبضے میں نہ لینا، جس کی امانت ہے واپس کر دو، وگرنہ یہ بھرنا پڑے گا، اور جب بھرنے کا وقت آئے گا تو مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت انسان چیخو پکار کرے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن بھاگ نہیں سکے گا، بچنا چاہے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ اس وقت اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی زبردست۔ اس لیے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ واپس چکا دیجیے، کسی کے پیسے پہ ناجائز قبضہ نہ کیجیے۔ کتنے ہی بھائی چھوٹے بھائیوں کی جائیداد پہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کی جائیداد پہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں دیتے، ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، یہ میرا حصہ ہے، یہ اس طریقے سے میں نے لیا ہے، یہ اس طریقے سے میں نے لیا ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ نے ہمیشہ دنیا میں رہنا؟ یہ مکان، یہ زمینیں باب آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی اسی طرح موجود ہیں، لیکن قبضہ کرنے والے سارے دنیا سے جا چکے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ لہٰذا جس کسی کی کوئی امانت ہے اسے واپس کر دیجیے، کسی کی بے عزتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیجئے، یہ حرام ہے۔ جیسے مکے کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، جیسے ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، جیسے یوم النحر اور یوم عرفہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے یہ تمام معاملات لوگوں کے لیے حرام ہیں، ان سے باز آ جائے۔ یہ آج کا دن ہمیں وہ پرانی باتیں جو ہے وہ یاد دلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا تھا، لوگوں عورتوں کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، لوگوں تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امان کے ساتھ پکڑا ہے، اللہ کے وعدے اور اللہ کے نام کے ساتھ پکڑا ہے، ان کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کے اوپر زیادتی نہ کرو، ان کے حقوق دو، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے تمام حقوق دو، لیکن آزادی کے نام پہ بے حیائی اور فحاشی کو عروج نہ دو۔ آج ہم نے صرف آزادی دینے کا تصور کر لیا کہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو آزادی دو اور انہیں ننگا کر کے جو ہے وہ بورڈوں کے اوپر، بازاروں کے اندر جو ہے وہ نچواؤ، یہ آزادی نہیں ہے، یہ حقوقوں کو دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی انسانیت کو مارنا ہے اور اپنے دین کو زندہ جو ہے وہ دفن کرنا ہے، اپنے دین کو دفن کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں منانا ہے کہ ہم جو ہے آزادی کا نام دیتے ہیں اور ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ برسر عام ان کی عزت کو لٹاتے ہیں اور انہیں فروش کرتے ہیں، انہیں بیچتے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے بلکہ دیوسیت ہے، بے غیرتی ہے۔ ان کے حقوق دیجئے۔ اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی قانون نہ آج تک دے سکا ہے اور قیامت تک نہ دے سکے گا۔ اس لیے اسلام کی ہدایات ہے، اس ماں کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو، اس بیوی کو جو اس کا حق ہے اس کو حق جو ہے وہ دیجئے، اور عورتوں کو باپرد رکھیے، عورتوں کو جو ہے وہ حیا اور شرم کے اندر رکھیے، ان کو جو ہے وہ پردے میں رکھیے، جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں ان سے وہی کام لیجئے، جو ان کے ذمہ داریاں نہیں ہیں ان کے سر کے اوپر مزید جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اسی دن اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں دین پورا ہو، دین میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، جو میں نے دین اللہ نے مجھے دینا تھا وہ دے دیا۔ اور آپ نے یہ اشارہ بھی فرمایا، لوگوں شاید اس سال کے بعد اس موقع پر میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، میں نے چلے جانا ہے، جو بھی دنیا سے آیا، دنیا میں آیا، اس نے چلے جانا، اور میں بھی شاید چلا جاؤں، آئندہ سال ملاقات نہ ہو سکے، اور واقعی پھر آئندہ سال ملاقات نہیں ہو سکے۔
اور آپ نے لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ الا حل بلغت، جو دین اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ اس وقت صحابہ اکرام 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا جی ہاں یا رسول اللہ پہنچا دیا، جی ہاں پہنچا دیا۔ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، آسمان کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے دین کوئی چھپایا نہیں ہے، یا اللہ اس میں کسی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، جتنا دین تو نے مجھے دیا تھا وہ سارا میں نے پہنچا دیا۔ لیکن افسوس آج ہم جو ہے کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو آج بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں دین مکمل نہیں، یہ کام کر لیا جائے تو کیا حرج؟ مولوی صاحب آخر حرج کیا ہے؟ ہمیں حرج تو بتائیے، یہ دین کا کام میں نے کیا ہے، کیا حرج ہے؟ حرج نہ پوچھئے، صرف یہ پوچھئے کیا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے؟ یہ جو میں کام کر رہا ہوں دین سمجھ کر، دنیا سمجھ کر نہیں، دنیا سمجھ کر جو مرضی کیجئے، دین سمجھ کر جو میں کام کر رہا ہوں کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ جی ہاں حرج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، لہٰذا آج وہ چیز کبھی دین نہیں بن سکتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک سنت رسول ہے، ان دونوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو، جب تم انہیں چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ۔ یہی باتیں کہ یہ کام کر لیا کیا حرج؟ آخر جمعے کی 2 رکعتیں 3 پڑھ لیں کیا حرج؟ 4 کیوں نہیں پڑھتے کیا حرج ہے؟ فلاں کام نہیں کرتے کیا حرج ہے؟ یہی حرج ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل کیا تھا اس میں یہ دین کی بات موجود نہیں ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے دین بنا کر اس میں شامل کر دیا، گویا کہ اللہ کے اوپر بھی الزام لگا دیا اللہ تو نے بھی دین پورا نہیں بھیجا، یا تو نے بھیجا تھا تو نبی نے ہمیں پورا پہنچایا نہیں۔ یہ الزام تراشی ہے جس سے انسان کا اپنا ذاتی دین ختم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے کاموں سے ہمیں باز آنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ جس کا ثبوت ملتا ہے آمنا و صدق، اسے ضرور کرنا چاہیے، جس کا ثبوت نہیں ملتا اور ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ یہ انسان فوت ہو جاتا ہے، کل کیا جاتا ہے 7واں 40واں، یہ کس نے کیے ہیں؟ ایصال ثواب کا نام دیا جاتا ہے، ایصال ثواب منع نہیں، اپنے والدین کی جانب سے صدقہ خیرات کرنا ہے، جب چاہتے ہیں کیجئے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن دوسرے دن کل کے نام سے رسم کل ادا کی جاتی ہے، یہ سنت کل کب بن؟ لوگ اعلان بھی کرتے ہیں فلاں کی رسم کل ادا کی جا رہی، پھر اسے عبادت کا بھی درجہ دیتے ہیں ثواب دارین حاصل کریں۔ جب ہے رسم ہے تو رسم ادا کرنے پر ثواب دارین بھی ہوتا ہے۔ 7واں کیا ہوتا ہے؟ 40واں کیا ہوتا ہے؟ یہ 50ویں دن صدقہ خیرات کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ 100ویں دن کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کل 7 اور 40واں ہی کیوں ہے؟ یہ اس طرح کے بے شمار کام ہیں جن کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئی، آپ نے ان کے کل نہیں کی، 7 نہیں کیا، 40واں نہیں کیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، نہیں کیا۔ آپ کی بیٹیاں شہید فوت ہوئیں، نہیں کیے۔ آپ کی زندگی میں کئی صحابہ اکرام فوت ہوئے، آپ نے نہیں کیے۔ جو کام آپ نے نہیں، آخر حرج کیا ہے؟ اوپر الٹا سے اعتراض کیا جاتا ہے ان کو ہضم نہیں ہوتا، جس پہ ہم قرآن پڑھ دیتے ہیں یہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ نہیں، مذاق کی بات نہیں ہے، تان و تشنیع کی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، نہیں حکم دیا تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ حجۃ الوداع کے خطابات ہیں، لوگوں دین مکمل ہو گیا، اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جتنا میں نے دین دینا تھا وہ دے دیا، اسی کے اوپر عمل کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تب بھی گمراہی، اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو گے تب بھی گمراہی۔ حل بلغت، یا اللہ میں نے پہنچا دیا، یا اللہ تو گواہ ہو جا میں نے دین جو ہے وہ پہنچا دیا۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، وقت بیت گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے ہمیں اس کو اپنا نصب العین بنانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احکامات ہیں ان کے مطابق اللہ کریم ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔